السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ امام ثعلبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ یہ آیت، جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، وہ آیت ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی جس کو بشر کہتے تھے۔ اس نے ایک یہودی سے جھگڑا کیا۔ دیکھیے یہاں پہ دو ذکر ہے، ایک منافق کا، ایک یہودی کا۔ مدینہ طیبہ میں یہودی حضور کی آمد کے انتظار میں آ کے بس گئے تھے۔ یہودی مدینہ طیبہ میں حضور کی آمد کے انتظار میں آ کے بس گئے تھے۔ کیوں؟ وہ لوگ اپنی کتابوں میں پڑھے تھے کہ نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ، یعنی ہجرت فرما کر حضور مدینہ میں آئیں گے، اس لیے یہودی وہاں پر بس گئے تھے۔ مدینہ میں یہودیوں کی وجہ سے اسلام میں نفاق آیا۔ مکے میں کیا تھا؟ مکے میں ایمان تھا اور کفر تھا۔ یا تو لوگ کافر مشرک رہتے تھے یا مومن رہتے تھے۔ جو مومن تھا وہ پکا مومن رہتا تھا، اور جو کافر تھا وہ ابو جہل کے جیسے تھے۔ مدینہ میں کیا ہو گیا؟ ان یہودیوں کی وجہ سے مدینہ میں نفاق پیدا ہوا۔ منافق کی آسان تعریف یہ ہے، ذو الوجہین، دو منہ والا۔ ادھر گیا تو ادھر ہاں ہاں کرتا، ادھر گیا تو ادھر ہاں ہاں۔ تو یہ یہودیوں میں تھی یہ صفت۔ پکے مومن تھے، جو پکے اسلام پر قائم تھے، ان میں یہ صفت نہیں تھی۔ وہ تو مومن تھے، وہ اہل ایمان تھے۔ منافق یہودیوں میں سے تھے۔ یہودیوں میں گئے تو ہم یہودی ہے بولتے تھے، ایمان والوں میں آئے تو ہم مسلمان ہے بولتے تھے۔ تو ایک یہودی اور منافق کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اگر آپ منافقین کو دیکھیں گے مدینے کے، تو جو ایمان لائے وہ مومن ہو گئے، جن میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہے۔ اور منافق میں ابی ابن کعب مشہور ہے۔ اور جو یہودی جنہوں نے ایمان نہیں لایا اور وہ منافقت بھی نہیں کرے، ایک کیٹیگری یہودیوں کی ایسی بھی تھی، مانتے تھے یہ نبی آخر الزماں ہیں، ایمان نہیں لائے مگر منافقت بھی نہیں کرے۔ تو ویسا یہودی اور ایک منافق کے درمیان کا یہ واقعہ ہے۔ یہ جو بشر تھا منافق، اس نے ایک یہودی سے جھگڑا کیا۔ یہودی نے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کے لیے کہا۔ یہودی کس کو بول رہا؟ یہ بشر کو بول رہا، منافق کو، چلو ہم اپنا فیصلہ جھگڑے کا رسول اللہ کے پاس حاضر ہو کر ان سے فیصلہ لیتے ہیں۔ اور منافق نے اسے کعب ابن اشرف، یہ منافقوں کا سردار بھی تھا، یہودی تھا، کعب ابن اشرف کے پاس حاضر ہونے کو کہا
ایمان لائے ہوں بول کے منافقت کر کے پھر یہودیوں کی طرف جا رہا، کعب بن اشرف کی طرف جا رہا، اور جو یہودی ہے وہ اس کو رسول اللہ کے پاس لا رہا. دیکھیے کیسا فرق ہے. پھر دونوں نے اپنا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے اور یہ منصب نبوت و رسالت ہے کہ جو حق ہے وہ فیصلہ کرنا، چاہے وہ ایک منافق، ایک یہودی، ایک کافر، ایک مشرک کے حق میں اگر درست ہے تو فیصلہ اسی کے حق میں کرنا ہے. مسلمان ہے کہ مروت کرنا نہیں ہے. تو یہ فیصلہ یہودی کے حق میں گیا. تو اب منافق راضی نہ ہوا، کہا ہم اپنا مسئلہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاتے ہیں. یہودی نے حضرت عمر سے عرض کی، جب آگے یہ دونوں حضرت عمر کے پاس، اسی مجلس محفل کی بات نہیں ہے، حضور سے فیصلہ سننے کے بعد جب باہر آئے تو وہ جو منافق تھا جو ظاہر میں ایمان ہے انہیں بولا یہودی کو، نہیں میں راضی نہیں ہوں یہ فیصلہ، کیا کریں گے؟ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر کے پاس. یہودی کو معلوم تھا، وہ آ گیا حضرت عمر کے پاس. آ کر حضرت عمر سے عرض کرنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان میں فیصلہ فرمائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہوا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق سے پوچھا، کیا یہ بات اسی طرح سے ہے؟ کیا انہوں جو بول رہے ہیں وہ ایسی ہے؟ تو منافق بولا ہاں. اب ایک سوال ہوتا، یہاں پہ انہیں حضرت عمر کے سامنے انکار کیوں نہیں کیا؟ انکار کر سکتا تھا نا، نہیں ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر آیا کہیں حجت ہوتی تھی. اور ڈر بھی تھا حضرت عمر کا. بولا ہاں ایسے چھوا. بولا حضرت عمر کیا بولے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہرو یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، اپنی تلوار نکالی، باہر تشریف لائے اور منافق کی گردن اڑا دی یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر فرمایا، حضرت عمر فرما رہے ہیں، پھر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو میں اس کا فیصلہ اس طرح سے کرتا ہوں. یہ واقعہ ہوا. حضرت عمر یہ کہنا ہی تھا، جبرائیل ایمان کی آیت لے کے نازل ہو گئے. یہ ہے وہ آیتیں کیا تھی جو ابھی میں پڑھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے احکام نازل کیے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو کیا ہوتا ہے؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اے میرے محبوب آپ ان منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ خود بھی رکتے ہیں دوسروں کو بھی روک دیتے ہیں. تو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت عمر کے فیصلے کے بعد میں. تو ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے. یہ جتنی آیتیں ہیں نا، صحابہ کا عمل کرنے کے بعد، صحابہ کا عمل ہونے کے بعد قرآن نازل ہوا. اب یہ پڑھنے کے بعد آپ سمجھیں گے ہاں قرآن میں حکم آیا تھا تو صحابہ عمل کرے. نہیں، صحابہ کا عمل پہلے تھا. صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت تھی کہ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک محبت رکھتے ہیں. اب یہاں کے نہیں پوچھے یا رسول اللہ انہیں آپ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے، آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں، نہیں بولے. حضور کی محبت میں فیصلے خود کو لینا پڑتا. حضور کے مخالفین کے لیے خود کو اپنے سے اٹھنا پڑتا. جا کے میں کمپلینٹ کروں گا، وہ مفتی سے پوچھوں گا، عالم سے پوچھوں گا، بعد میں پہلے خود
ایکٹیو ہونا، پہلے خود اس کا رد کرنا، اس کے بعد میں جو ہوتا ہوتا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، حضرت امام یہ در منصور سے بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 61 کی تفسیر میں ہے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 61 کی تفسیر میں یہ بات ہے، حضرت عمر کا واقعہ ہے۔ اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور ان میں سے کچھ نے نفاق کیا، یعنی کچھ منافق ہو گئے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دو مشہور قبیلے تھے مدینے کے یہودیوں کے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے درمیان دور جاہلیت میں یہ طریقہ مروج تھا، یعنی یہ بات ایگریڈ ہو چکی تھی۔ کیا تھا؟ جب بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہوتا، بنو قریظہ کے ہاتھوں کوئی آدمی ان کا قتل ہوتا، جسے بنو قریظہ کے کسی آدمی نے قتل کیا ہوتا، بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ سے اگر قتل ہو جاتا تو بنو نذیر مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کرتے۔ انہوں اگر ان کے آدمی کو مارے تو انہوں ان کے آدمی کو مارتے، مگر جب بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے آدمی کو قتل کرتا تو اس کا قتل کے بدلے قتل نہیں تھا، کیا تھا؟ 60 وسخ کھجوروں کی دیت دیتے تھے۔ تو یہاں پہ دونوں میں بیلنس نہیں ہے، ایک قبیلے والا دوسرے کو مارا تو خون کا بدلہ خون لے رہے ہیں، مگر انہوں ان کو مارے تو انہوں کیا کر رہے ہیں؟ 60 کھجوراں دے رہے ہیں۔ یہ بات چلی آ رہی تھی۔ جب بنو قریظہ اور بنو نذیر کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، دونوں بھی مسلمان ہو گئے، بنو قریظہ بنو نذیر، تب مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک ہو گئے نا، دونوں میں امبیلنس باقی نہیں رہا، اب دونوں میں بیلنس آ گیا، تم بھی مسلمان انہوں بھی مسلمان، ان کو جو حق ہے اسلام میں وہ حق ان کو بھی ہے۔ اب جو پہلے کا ایگریمنٹ تھا وہ کینسل ہو گیا ایمان لانے کی وجہ سے۔ تو بنو نذیر کے ایک آدمی نے بنو قریظہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، تو دونوں نے اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو بنو نذیر کے وہ شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ہم دور جاہلیت میں ان کو تو دیت دیتے تھے، بنو قریظہ والوں کو ہم کھجوراں دے کے بات کو رفع دفع کر دیتے تھے، آج بھی ہم انہیں دیت دیں گے۔ اب اسلام لا لیے، اب بول رہے کہ ہم پہلے کے طریقے پہ عمل کر کے ان کو کھجوراں دیں گے۔ بنو قریظہ نے کہا نہیں، بلکہ ہم نسب اور دین میں تمہارے برابر ہو گئے، اب دین میں ہم برابر ہیں تمہارے، اور ہمارا خون تمہارے خونوں جیسا ہے، ہمارا خون یعنی ہمارے کو قتل کرنا تمہارا قتل کرنا دونوں، یعنی انہوں قتل کرے تو ان کا بدلہ خون، اگر انہوں قتل کرے تو ان کا بدلہ بھی خون، دونوں کا خون برابر ہو گیا۔ اسلام میں احترام ہے، لیکن تم دور جاہلیت میں ہم پر غالب رہتے تھے، اے بنو نذیر، تم تو وہ دور میں ہم پہ غالب رہتے تھے، مگر اب اسلام آنے سے ایکویلٹی آ گئی ہے، اب اسلام آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرمندہ کرنے کے لیے، بنو نذیر کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یعنی اور ہم نے لکھ دیا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ جان کے بدلے جان ہے، جان کا بدلہ جان ہے، اب 60 کھجوروں کی دیت نہیں ہے۔ پھر نذیری کا قول ذکر کیا، یعنی امام سدی وہ جو بنو نذیر کا شخص تھا اس کا قول ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دور جاہلیت میں انہیں 60 وسخ کھجور دیتے تھے، ہم ان کے افراد کو قصاص میں قتل کرتے، ان کا آدمی ہمارے آدمی کو مارا تو ہم خون کا بدلہ خون لیتے، اس کو قتل کرتے، مگر ہمارا آدمی ان کے آدمی کو مارا تو ہم 60 وسخ کھجور دیتے تھے، وہ ہمارے افراد کو قصاص میں قتل نہیں کرتے تھے۔
اب یہ بات چیت ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہوا؟ افحکم الجاہلیت یبتغون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کیا یہ چاہتے ہیں کہ دور جاہلیت کا رسم رواج باقی رہے؟ نہیں، اب اسلام آ گیا ہے، اب اسلام کی چلے گی۔ تو بنو قریظہ نے بنو نذیر کے آدمی کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھی کے بدلے میں اس کو قتل کر دیے۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے آدمیوں نے باہم فخر کیا۔ اب وہ جو کمزور تھے نا بنو قریظہ، ان کے آدمی کو مارے تو انہوں بنو نذیر کے آدمی کو مار کے اب آپس میں بولنے لگے ہم بھی طاقتور ہو گئے، ہم ان کا بدلہ لے لیے، انہوں ہمارے آدمی کو قتل کرا، ہم ان کے آدمی کو قتل کر دیا۔ اب فخر کرنے لگے، کیوں؟ پہلے کمزور تھے، پہلے غالب تھے، اب اسلام نے ان کو وہ قوت اور وہ ہمت، اللہ کے احکام پر پابندی کرنے کے بعد جو آ گئی تھی، وہ فخر کرنے لگے۔ تو بنو نذیر کے ایک آدمی نے کہا ہم تم سے زیادہ قریبی ہیں، بنو قریظہ نے کہا ہم تم سے زیادہ معزز ہیں۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے میں فخر کرنے لگے۔ یہ لوگ مدینے میں ابو برزہ اسلمی کے پاس داخل ہوئے جو کاہن تھا۔ یہ لوگ پہلے جو ہے کاہنوں کے پاس یہ سمجھ کے جاتے تھے کہ ان کے پاس کچھ اللہ کا کلام آتا ہے، مگر یہ کاہن تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اب ہر ایک کو رسول اللہ کے پاس حاضر ہونے کا حکم تھا، کیونکہ ان کے پاس جبرائیل امین وحی لاتے اور ہر بات رسول اللہ جو فرماتے وہ سچ ہوتی۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے منافق نے کہا ہمیں ابو برزہ اسلمی کے پاس لے چلو جو ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ انہوں نے اس کے پاس جانے کے لیے ایک دوسرے کو بلایا۔ منافقوں نے انکار کیا اور ابو برزہ کے پاس گئے اور اس سے سوال کیے کیا ایسا ہو گیا، ان کا آدمی ہمارے کو قتل کر دیا، ہم کھجوراں دیتے تھے، اب انہیں پوچھ رہا کہ نہیں کھجوراں نہیں ہونا، خون کا بدلہ خون ہونا۔ اس نے کہا لقمہ بڑھا دو۔ کون بول رہا یہ؟ ابو برزہ اسلمی جو کاہن تھا، لقمہ بڑھا دو بولا انہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جو میرے کو تحفے لے کے آئے نا، رشوت، جو تم میرے کو رشوت لائے اس میں اور رشوت کو بڑھا دو، اس واسطے کہ کمزور کے حق میں میرے کو فیصلہ دینا ہے، کمزور کے حق میں فیصلہ دینا ہے، تو پھر کمزور کے حق میں فیصلہ دوں گا تو طاقتور لوگ میرے پہ غالب آئیں گے، اس واسطے تم میری رشوت بڑھا دو بول رہے ہیں۔ وہ کیا کہا؟ اعظم الخطر، اعظم الخطر، یعنی تم لوگ جو دے رہے میرے کو اس میں اور بڑھا دو۔ انہوں نے کہا تیرے لیے 10 وسخ کھجور ہیں۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ میری دیت 100 وسخ ہیں، میری دیت، یعنی اگر وہ لوگ میرے کو مار دیے تو 100 وسخ ہوتے تو تم لوگ میرے کو 100 وسخ دینا، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ میں بنو نذیر کے حق میں فیصلہ کروں تو بنو نذیر کے حق میں فیصلہ کروں تو بنو قریظہ مجھ کو قتل کر دیں گے، اگر بنو قریظہ کے حق میں فیصلہ کروں تو بنو نذیر مجھ کو قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے 10 وسخ سے زیادہ دینے سے انکار کر دیا، بولے لینا ہے اتنا لے، نہیں تو نہیں دیتے۔ تو اس نے ان کے درمیان فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو معلوم کیا ہوا، یہاں پر اس زمانے میں جو کاہن لوگ تھے وہ لوگ رشوت لیتے تھے، لے کے فیصلے کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کی صفت کیا تھی؟ اللہ کے رسول بغیر کچھ لیے کے فیصلے کرتے تھے۔ وہ بات بھی یہاں پہ آ رہی ہے۔ امام ابن اسحاق، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کی کہ جلاس بن صامت توبہ سے پہلے مطب ابن خشیر، رافع ابن زید اور بشر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے مسلمانوں نے ایک جھگڑے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کہا، جبکہ انہوں نے مسلمانوں کو کاہنوں کے پاس جانے کے لیے کہا
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ امام ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان میں جھگڑا تھا۔ ایک روایت میں ہے ان میں سے ایک آدمی مسلمان ہونے کا گمان کرتا تھا۔ دیکھیے ہمارے اسلاف کس قدر احتیاط سے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ انہیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا تھا مگر تھا نہیں مسلمان۔ اگر مسلمان رہتا تو اللہ کے رسول کے فیصلے کو مان لیتا تھا۔ یہودی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلانے لگا کیونکہ اس یہودی کو علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے میں رشوت نہیں لیتے۔ پھر ان دونوں کا اتفاق ہوا کہ وہ جوہینہ کے ایک کاہن کے پاس جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ فیصلے فرماتے تھے ان فیصلوں سے ڈرتے ہوئے کاہنوں کنے پھرتے تھے۔ تو میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ان کی طرف جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تو ایمان لائے ہیں؟ بما انزل الیک، جو کچھ احکام آپ کی طرف نازل کیے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانے کی تو یہ بات کر رہے ہیں، مگر ہوا کیا؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت یعنی شیطانوں کے پاس لے کر جائیں۔ طاغوت سے لفظی معنی شیاطین کا لیا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے ان انسانوں کو شیطان کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ شیطان ان کاہنوں کے پاس آتا تھا، آ کر کچھ کا کچھ بولتا تھا ان کاہنوں کو۔ یہ کاہن شیاطین کی پیروی کرتے تھے، اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کو بھی شیاطین فرمایا ہے۔ اور یہ اکثر کعب ابن اشرف اور جلاس کے پاس اور ہر قبیلے میں ایک شخص سردار بنا ہوا تھا، وہ کاہن تھا، اس کے قبیلے والے اس کے پاس جاتے تھے جس کے پاس شیطان کچھ باتیں بول کے جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ شیطانوں کے پاس اپنے معاملوں کو لے کر جائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو اس بات کا حکم کر دیا گیا کہ اس سے کفر کرنا، اس سے انکار کرنا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے، ضَلَالًا بَعِيدًا، اس قدر دور کر دے، گمراہی میں اتنی دور ان کو پہنچا دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کی طرف آ جاؤ۔ ادھر ادھر کدھر بھٹک رہے ہیں؟ کاہنوں کے پاس، شیاطین کے چیلوں کے پاس کہاں بھٹک رہے ہیں؟ آؤ اس طرف جدھر اللہ نے احکام نازل کیے ہیں۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اے میرے محبوب، جب ان کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ خود بھی آنے سے رک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی آپ کے پاس جانے سے روک دیتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ آیتوں سے پتہ چلا کہ منافقین کا کام شروع سے یہ رہا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں ان کو یہ لوگ روکتے ہیں تعویلات بتا کر اور باطل عقائد کی روشنی میں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے در سے تا دم حیات وابستہ رہیں، اسی میں ہمارے لیے نجات اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔